السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان وقال ادعونی استجب لکم، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عنایت کا جوڑا اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ آج ہمارے ہفتہ واری اس اجتماع میں دعا کے حوالے سے عنوان کا اعلان کیا گیا تھا، اسی مناسبت سے دو آیتیں بلکہ اس کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ گرچہ یہ عنوان بھی بہت طویل ہے، جیسے اگر اس پر گفتگو ہو سکتی تو اس طرح سے کہ پہلے فضائل دعا ہے، پھر اس کے بعد آداب دعا ہے، پھر اس کے بعد مقامات دعا ہے، پھر اس کے بعد جن ہستیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے وہ ہیں، دعائیں کن کی رد ہوتی ہے، کب رد ہوتی ہے۔ اس طرح سے ایک بہت طویل عنوان ہے، لیکن اللہ کی توفیق سے اس کو بہت مختصر انداز میں سمیٹنے کی کوشش کی جائے گی۔ دراصل ہماری قوم کا ایک ذہن بنا ہوا، ایک مائنڈ بنا ہوا ہے کہ دعا صرف نیک لوگوں کی قبول ہوتی ہے، بلکہ اگر کبھی ہم عوام میں کوئی بھائی ہمیں ملے اور وہ کہتا ہے کہ سید صاحب دعا کریں، اور اس کو ہم کہہ دیں کہ آپ بھی میرے لیے دعا کریں، تو وہ کہتا ہے ارے ہم آپ کے لیے کیا دعا کریں، ہم تو گنہگار لوگ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دعا صرف ایک مخصوص طبقے کی قبول ہوتی ہے اور باقی اور لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ مایوسی ہے، یہ اسلام ہے کہ یہ یہودیت نہیں ہے، یہاں نصرانیت کا تصور نہیں ہے، یہاں مجوسیوں کا جو خیال ہے وہ نہیں ہے، یہاں جو مشرکوں کا مزاج ہے وہ نہیں ہے، یہ اسلام ہے۔ سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ سب کی سنتا ہے۔ اور خاص بات اس وقت دعا کے حوالے سے عنوان رکھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے
کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء صلاح المؤمن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. یعنی جس وقت مسلمان اتنے عاجز ہو جائیں، اتنے کمزور ہو جائیں کہ کہیں سے کوئی بات نہ بنتی ہو، کہیں سے کوئی بگڑی نہ بنتی ہو، تو اس وقت مسلمان دعا کا سہارا لے. اس لیے کہ دعا سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا اور سہارا ہو سکتا ہے، کیونکہ مومن جب دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو سنتا ہے. جیسا کہ آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب بہت ہوش کے ساتھ آپ اپنے گوشت سے سماعت کریں کہ دعا کی کیا برکتیں ہیں اور دعا کے فضائل کیا ہیں اور دعا کرنے والوں کی شان کیا ہے. اگر انسان کو دعا کی فضیلت پتہ چل جائے تو انسان دعا ہی کرتا رہے، بلکہ ایک مقام پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا سر ہے، دعا عبادت کا گودا ہے، دعا عبادت کا مغز ہے. یعنی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جب کسی کو پتہ چلے دعا کی اہمیت، جیسے ساری عبادتیں جسم کا حصہ رکھتی ہے اور اس جسم میں دعا کا مقام سر کی طرح ہے. جیسے سر کے بغیر آپ کو کوئی انسان کا وجود نہیں، بلکہ کسی جاندار کا وجود نہیں، ویسے دعا کے بغیر عبادت کا وہ مقام اور مرتبہ نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر بندے کو دیکھیے یہ امید دلا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے میں دعا مانگنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہوں، وہ مجھے جب پکارے. جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اب یہاں خاص بات، یہاں اللہ نے نیک اور گنہگار کی کوئی قید نہیں لگائی. یہاں نیک اور گنہگار کی کوئی قید نہیں لگائی، بلکہ فرمایا کہ جب مجھ سے دعا کی جاتی تو میں دعا کو سنتا ہوں، پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہوں. اور دوسرے مقام پر فرمایا مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، مجھ سے دعا کرو میں تمہیں عطا کروں گا. اور ایک آیہ کریمہ میں اسی سے لگ کر کے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل کیے جائیں گے. مفسرین فرماتے ہیں یہاں عبادت سے مراد دعا ہے، یعنی جو دعا نہیں کرتے میں ذلیل کر کے انہیں جہنم میں داخل کروں گا. جو دعا کرتے اللہ ان کو پسند کرتا ہے. انسان کا حال یہ ہے اگر اس سے کوئی مانگے تو انسان اس سے پریشان ہو جاتا ہے، انسان سے کوئی مانگے تو انسان اس سے بدظن ہو جاتا ہے، انسان سے کوئی مانگے تو انسان اس سے ناراض ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی قرض مانگنے کے لیے آئے، کوئی پیسے مانگنے کے لیے آئے، کوئی چیز مانگنے کے لیے آئے، بلکہ ایک مرتبہ کوئی مانگنے کے لیے آئے اور ہم اس کو دے دیں اور دوبارہ جب وہ مانگنے کے لیے آئے تو ہم ادھر ادھر جو ہے وہ کرنے لگتے ہیں اور اس سے اپنا دامن بچانے لگتے ہیں. مگر قربان میرے رب کی عظمتوں پر، قربان میرے رب کی شان کریمی پر، اللہ فرماتا ہے اگر تم نہیں مانگو گے، دیکھو مانگنے کے لیے کیسے ابھار رہا ہے، اگر تم نہیں مانگو گے، تکبر کرو گے، نہیں مانگو گے تو ذلیل کر کے تمہیں جہنم میں داخل کر دوں گا. اوروں سے مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اور پھر ایک مقام پہ فرمایا تو کیوں نہ ہوا. یہ آیہ کریمہ سورہ انعام میں آیت نمبر 43 ہے. اللہ فرماتا ہے تو کیوں نہ ہوا جب آئی تھی ان پر ہماری طرف سے سختی یعنی مصیبت تو وہ گڑ گڑاتے ہوئے، وہ گڑ گڑائے ہوتے، وہ ہماری بارگاہ میں عرضی کیے ہوتے، دعائیں کیے ہوتے، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے دلوں کے اندر سختی پیدا ہو گئی. یعنی اللہ فرما رہے جب تم پر مصیبت آئے تو تم میری بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، دعا کرو، مجھ سے مدد طلب کرو تاکہ میں تمہاری مدد کروں. جب بھی تم پر سختی کا اور مصیبت کا وقت آئے تو دعا کرو، دعا کا سہارا لو. جب تمہارا کوئی سہارا نہیں بنے تو تم دعا کا سہارا لو. اور دعا جب
کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتا، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي، اللہ فرماتا ہے کیا بڑی شان ہے دعا کرنے والوں کی۔ اب ذرا دل سے سنیے اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور اس پر امام اہل سنت کا شاندار تفسیرہ۔ خدا کی قسم قلم توڑ دیا ہے، حق ادا کیا ہے حدیث مبارکہ کی تشریح کا۔ یوں تو ہر محدث اپنی شان کے مطابق، علمی شان کے مطابق حدیث کی تشریح کرتا ہے، لیکن میرے امام کا انداز جدا ہے، قربان جائیں امام کس انداز سے اس کی تشریح فرما رہے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ جس کی میں نے ابھی تلاوت کی، یہ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک حدیث قدسی فرماتا ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جس میں راوی حضور ہوں اور اللہ کی طرف سے نسبت کی جا رہی ہو کہ اللہ نے فرمایا، اور روایت حضور فرما رہے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ اب اس کی لذت نے امام اہل سنت اس کی تشریح کرتے ہیں، جب بندہ دعا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جب بندہ مصروف دعا ہوتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اب امام اس پر بیان کر رہے ہیں، یوں تو اللہ علم و قدرت کے اعتبار سے ہر ایک کے ساتھ ہے، اللہ علم و قدرت کے اعتبار سے ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن یہ معیت خاص دعا کرنے والوں کو نصیب ہو رہی ہے۔ اب اس کی آگے فرماتے ہیں اے دعا کرنے والوں، دعا قبول ہو یا نہ ہو، مراد ملے یا نہ ملے، ارے کروڑوں مرادیں اس عظمت پہ قربان کے جب دعا کرتے ہیں تو قدرت ساتھ ہو جاتی ہے۔ جس کے ساتھ خدا ہو جائے اس سے غم کس بات کا ہو سکتا ہے؟ کروڑوں مرادیں اس نسبت پر قربان ہے، کروڑوں مرادیں اس نسبت پہ قربان ہے۔ بلکہ یوں سوچے، توجہ، اب اس پر فقیر کا بھی کوئی تفسیرہ سن لیں امام کے صدقے میں۔ امام فرما رہے ہیں کہ قدرت خاص علم و قدرت کے اعتبار سے تو سب کے ساتھ ہے، لیکن جب دعا کرتا ہے کوئی بندہ تو اللہ اس کے ساتھ خاص معیت، اس کو اپنا قرب عطا کرتا ہے، اس کو اپنی معیت عطا کرتا ہے، گویا کہ اپنی شان کے مطابق اس کو اپنی ہم نشینی عطا کرتا ہے۔ کب؟ جب بندہ دعا کرتا ہے۔ اب دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ عمر دے، اللہ روزی دے، اللہ بیٹا دے، اللہ مصیبت دور کر دے۔ بولو مانگا کیا؟ روزی، لیکن اس کی شان تو دیکھے، کہتا ہے جب تو دعا کرتا ہے تو میں تیرے ساتھ ہوتا ہوں۔ بندہ روزی مانگ رہا ہے، مل خدا رہا ہے، ارے مانگا کیا اور مل کیا گیا، اور جس کو خدا مل گیا اب اسے روزی کی فکر کیا ہے؟ جسے رزاق ملا ہے اسے روزی کی کمی کیا ہے؟ جسے بیٹا دینے والا ملا اسے بیٹے کی کمی کیا ہے؟ جسے خوشیاں دینے والا ملا اسے خوشیوں کی کمی کیا ہے؟ میرے اللہ کی عظمتوں پہ قربان، مخلوق کو مانگا خالق مل گیا۔ مانگنے کیا گئے، مل کیا گیا۔ لیکن کوئی مانگے تو صحیح، اقبال کہہ رہے ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ دعا کرتا ہے تو میں کیا بات ہے، جب دعا کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ہزار حاجت روائیاں پر امام کا جملہ ہے، کہتے ہیں اپنے مولا کی معیت سے مشرف ہوں، ہزار حاجت روائیاں اس پر نثار، لاکھ مقصد و مراد اس کے تصدق، لاکھ مقصد و مراد اس کے تصدق، کہ جب خدا ساتھ ہو جائے۔ پھر حدیث نقل کرتے ہیں، اللہ فرماتا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نزدیک دعا سے بزرگ تر کوئی چیز نہیں ہے۔
اور پھر فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے، یہ بھی حدیث قدسی ہے کہ اے فرزند آدم کے بیٹے، تو جب تک مجھ سے دعا کرتا اور میرا امیدوار رہے گا، میں تیرے گناہ کیسے ہی ہوں معاف کرتا رہوں گا۔ اور پھر کہتا ہے مجھے کچھ پرواہ نہیں، پتہ چلا دعا کرنے سے مرادیں تو ملتی ہے، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور جب تک دعا کرتے رہو گے گناہوں کی مغفرت ہوتی رہے گی۔ پھر اس کے بعد حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں دعا سے کبھی رکنا مت، سرکار ترغیب دے رہے ہیں دعا سے کبھی رکنا مت، دعا سے کبھی عاجز مت ہونا، اس لیے کہ جب تک بندہ دعا کرتا رہے گا وہ کبھی ہلاک نہیں ہوگا، جب تک بندہ دعا کرے گا ہلاک نہیں ہوگا۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں دعا مومنوں کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمان و زمین کا نور ہے۔ اور پھر اب میرے آقا فرماتے ہیں اب دعا کی برکت کیا ہے، فرماتے ہیں جو بلا اتر چکی، ہماری قسمت میں جو بلا لکھی ہوئی ہے، بلائیں لکھی، مصیبت، مثال کے طور پہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، اس کو چوٹ آئے گی، اس کی آنکھ پھٹے گی، اس کی روزی تباہ ہوگی، اس کا مال ضائع ہوگا، اس کا بیٹا مر جائے گا، وغیرہ وغیرہ جو بلائیں اتر چکی، اللہ رب العزت، لیکن یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ قضائے مبرم حقیقی کے متعلق نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ شبیہ مبرم یا اور جو تقدیر کی قسمیں بیان کی گئی ہے، قضائے مبرم حقیقی کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، صرف اہل علم کی طرف، ورنہ آپ یہ نہ کہیں کہ دعا کو آپ نے اتنا کیسے بڑھا دیا، واللہ ہم کون ہوتے ہیں بڑھانے والے، یہ تو مصطفیٰ جان رحمت بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے میرے آقا علیہ السلام جو بلا اتر چکی اور جو ابھی نہ اتری، دعا کی برکت سے وہ سب کے سب دفع ہو جاتی ہے، دعا ان سب کے لیے، دعا ان سب کے حوالے سے نفع بخش ہے، یعنی جو بلا اتر چکی ہے وہ بھی ٹل جاتی ہے دعا کی برکت سے، اور جو اترنے والی ہے وہ بھی ٹل جاتی ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بلا اترتی ہے پھر دعا چڑھتی ہے، بلا اترتی ہے اور دعا چڑھتی ہے، یہاں تک کہ دونوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے اور دونوں لڑتے رہتے ہیں قیامت تک، یہاں تک کہ دعا بلا کو اترنے نہیں دیتی، یعنی دعاؤں کی برکت سے بلائیں ٹل جایا کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں؟ اب یہاں خاص توجہ، یہ حدیث پاک ابو یعلا میں ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے؟ یعنی جب دشمن سے دو ہاتھ کرنے کی پوزیشن میں تم نہ رہو، دشمن کے پاس ہتھیار اوزار سب کچھ ہو، تمہارے پاس نہ ہو، تو حضور فرماتے ہیں میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہارے دشمن سے تمہیں نجات دے؟ پھر فرمایا تمہارا رزق کو وسیع کر دے، یعنی ایسی چیز میں تمہیں نہ بتاؤں جس سے دشمن سے نجات ملے اور روزی وسیع ہو جائے۔ پھر فرمایا وہ یہ ہے کہ رات دن اللہ سے دعا مانگتے رہو، کہ دعا صلاح مومن یعنی مومن کا ہتھیار ہے۔ جہاں پر انسان کی طاقت جواب دے جاتی ہے وہاں انسان کی دعا کام آتی ہے، اور جب دعا کی جاتی، خود اللہ کے حبیب علیہ السلام جب 313 بدر میں تھے اور 1000 شام سامنے تھے، اس وقت حضور کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے رسول کھڑے ہو کر دعا ہی تو کر رہے، دعا کر رہے تھے اللہ کے حبیب علیہ السلام، اور دعا کی برکت سے دشمنوں پر فتح ملتی ہے، غلبہ نصیب ہوتا ہے، دعا کی طاقت بڑی مضبوط ہے، دعا سے رزق وسیع ہوتا ہے، دعا سے اللہ تعالیٰ روزی میں وسعت عطا فرماتا ہے۔ اب پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دعا نہ کرنے کا نقصان، جو دعا نہیں کرتے، آج کل نکل گئے نا ایسے سب فرقے، اب تو وہ اس پہ بھی مناظرے کی بات کرتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، یعنی کل تک سلام پہ لڑتے تھے اب دعا بھی کرنے سے روکتے ہیں۔ قدرت بے نقاب کر رہی ہے، قدرت بے نقاب، کیا لوگوں کو ہو گیا، دعا سے بھی روک رہے ہیں۔
جس کو مغز عبادت قرار دیا گیا لوگ اس سے بھی منع کریں. اس پہ بھی بحث ہے. نماز پڑھو اور نکل جاؤ. حالانکہ حدیث پاک ہے اس پر بھی کہ جو دعا نہیں کرتا، حضور علیہ السلام دیکھیے کیا فرما رہے اس کے لیے. اس حدیث پاک کو ابن ابی شیبہ میں لکھا ہے اور امام بخاری نے بھی الادب المفرد میں لکھا ہے. کیا ہے حدیث پاک؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ اس پہ غضب فرماتا ہے. یعنی جو دعا کرنا چھوڑ دے قدرت اس پر غضبناک ہو جاتی ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. بلکہ اللہ فرماتا ہے جب تو مجھ سے نہیں مانگتا تو میں تو پھر بے نیاز ہوں، جا. جب تو مجھ سے نہیں مانگتا تو میں بے نیاز ہوں تجھ سے، جا. اسے کیا ہے؟ اسے کیا ہے؟ تو فرمایا گیا مانگتے رہو اگر خدا کی خوشی چاہتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے جو مجھ سے دعا نہ کرے گا میں اس پہ غضب فرماؤں گا. یعنی دعا مانگے گا تو رحمت کروں گا اور دعا نہیں کرے گا تو اللہ فرماتا ہے میں اس پہ غضب فرماؤں گا. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ امت کو بتا رہے ہیں کہ اے میری امت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں کہ مانگتے رہو تاکہ خدا کی رحمت ملتی رہے. اب امام اہل سنت کے والد بزرگوار امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ اب کتنی پیاری بات نصیحت کر رہے ہیں امت محمدیہ کو، اپنی قوم کو. اے عزیز، دعا ایک عجیب نعمت ہے اور عمدہ دولت ہے کہ پروردگار نے اپنے بندوں کو کرامت فرمائی اور ان کو تعلیم. حل مشکلات میں اس سے زیادہ کوئی چیز مؤثر نہیں اور دفع بلا وہ آفت میں کوئی بات اس سے بہتر نہیں. یعنی جب بلاؤں میں پھنس جاؤ، مصیبت میں پھنس جاؤ تو دعا سے بہتر کوئی اس کا حل نہیں ہو سکتا. دعا کرتے رہو، اس کی برکتیں حاصل کرتے رہو. پھر امام المتکلمین ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک انسان جب دعا کرتا ہے تو اس کو 5 فائدے نصیب ہوتے ہیں. وہ جو دعا مراد پوری ہوگی وہ تو ہوگی، اس سے پہلے صرف دعا کرنے کی برکت سے اس کو 5 فائدے نصیب ہوتے ہیں. فرماتے ہیں پہلا فائدہ کہ اس کا شمار عبادت کرنے والوں میں ہوتا ہے، وہ عابدوں میں لکھا جاتا ہے. کیونکہ دعا کرنا یہ خود عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مغز ہے، سر عبادت ہے. تو جو دعا کرے اس کا شمار عابدوں میں ہوتا ہے. دوسری فضیلت اس کو یہ نصیب ہوتی ہے کہ وہ اقرار عجز و نیاز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کرتا ہے، یعنی عاجزی کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے گناہوں کا. تو اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کا کرم اس بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے. پھر تیسری چیز فرماتے ہیں کہ تیسری سعادت اس کو یہ نصیب ہوتی ہے کہ جو لوگ دعا نہیں کرتے ان پر خدا غضب کرتا ہے، تو یہ دعا کرنے والا اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے بچا لیا کرتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں چوتھی سعادت جو نصیب ہوتی ہے اس کو سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے. اس لیے کہ سب سے زیادہ اگر زمین پر کوئی شخصیت اور ذات دعا کرنے والی گزری ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے. حضور دنیا میں آئے تو بھی دعا کرتے کرتے آئے اور دنیا سے گئے تو بھی دعا کرتے کرتے تشریف لے گئے. حضور سے بڑھ کر دعا کرنے والا کون ہے؟ آئے تو رب حبلی امتی کہتے ہوئے آئے اور قبر میں رکھا گیا تو بھی زبان پہ رب حبلی امتی. اب پتا چلا اگر کوئی ہم سے پوچھے حضور کی پہلی عبادت کون سی اور آخری عبادت کون سی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں حدیث کی روشنی میں ان کی پہلی عبادت بھی دعا ہے اور ان کی ظاہری آخری عبادت بھی دعا ہے. حتیٰ کہ قیامت کے دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر سجدے میں رکھ کر کے دعا ہی فرمائیں گے. اور دعا سے جتنی بگڑی بنے گی اس کس چیز سے بن سکتی ہے؟ تو فرمایا چوتھی چیز کہ اتباع سنت ہے کہ حضور علیہ السلام اکثر دعا کرتے تھے اور دعا کی تاکید بھی کرتے تھے. اور پانچویں سعادت دفع بلا و حصول مدعا کہ یعنی کہ دعا قبول بھی ہوگی اور اس کا مدعا اس کو نصیب ہوگا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہمیں چاہیے کہ ہم دعا مانگیں. اچھا ہم دعا مانگتے ہیں، کبھی دعا کا اثر فوراً نظر آتا ہے، کبھی نہیں نظر آتا تو لوگ تنگ دل ہو جاتے ہیں، یار اتنی دعا مانگتا ہوں قبول نہیں ہوتی. اللہ فرماتا ہے جو دعا میں جلدی مچاتے ہیں میں ان کی دعا قبول نہیں کرتا. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنا کام کرنا ہے. اگر دعا کی قبولیت کا اثر ظاہر نہیں ہوتا تو اس میں بھی اپنا ہی فائدہ ہے، کیونکہ مومن کی دعا 3 چیزوں سے خالی نہیں ہوتی.
یعنی مومن جب کوئی بھی نیک یا گنہگار جب بھی دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے، لیکن اس کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فوری طور پر اس کی دعا کا اثر ظاہر کر دیتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے یا آنے والی بلا کو ٹال دیتا ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ یا پھر اس کے نیکیوں کے خزانے میں وہ دعا جمع کرا دی جاتی ہے، جب قیامت کے دن بندہ میدان محشر میں ہوگا تو اس کی وہ دعا جس کا اثر اس نے دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا وہ اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ کر تولی جائے گی، اور جب اس کا وزن وہ دیکھے گا تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش میری کسی دعا کا اثر دنیا میں ظاہر نہ ہوا ہوتا اور یہی سب مجھے مل جاتی۔ یہ کتنی وزنی ہے دعا، اس کے کتنے فائدے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دعا کرتے رہو، ہر حال میں دعا کرتے رہو، رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہو۔ اب یہاں پر لوگ سوچتے ہیں یار میں تو بڑا پاپی، میں تو بڑا گنہگار۔ اچھا، یہ لوگ صرف بولتے ہیں کہ میں پاپی، میں گنہگار، کوئی اپنے آپ کو سمجھتا نہیں ہے الا ماشاءاللہ۔ بہت کم لوگ ہیں جو پاپی کہتے ہیں۔ اگر وہ بولے نا کہ میں پاپی، آپ بولے تو پاپی، تو آستین چڑھائے گا لڑنے۔ اس کا مطلب یہ ریاکاری کو کب چھوڑے گا انسان؟ نہیں میں تو بڑا گنہگار ہوں۔ اگر کوئی اس کو بولے گنہگار ہے تو پھر وہ آستین چڑھائے گا، مجھے گنہگار کہا۔ تو کیوں بھائی؟ ایک بزرگ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی ان کے حاسدین تھے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی نیک بندہ ہو اور اس کا حاسد نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر کسی کا حاسد نہیں ہے اس کا مطلب وہ نیک نہیں ہے، یہ خاص بات۔ اور جو جتنا اللہ کا مقبول ہوگا اس کے حاسدین اتنے ہوں گے، کیونکہ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو ولی بنانا چاہتا ہے اس پر ایک فرعون مسلط کر دیتا ہے۔ وہ فرعون اس کو ستاتا رہتا ہے، اس کے خلاف فتنے پیدا کرتے رہتا ہے، وہ صبر کرتا رہتا ہے اور وہ ولی ہو جاتا ہے۔ میں سوچتا ہوں یا اللہ کسی پر ایک فرعون مسلط ہو تو ولی ہو جاتا ہے، اگر کسی بندے پر درجنوں فرعون اور سینکڑوں فرعون مسلط ہو جائیں تو اللہ اس کو کتنے مرتبے عطا کرے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن حاسدین سے لوگ ڈرنے لگتے ہیں، یہ بات کر رہے وہ بات کر رہے۔ چھوڑو یار، یہ فرعون جو مسلط ہوتے ہیں وہ آپ کے بھلے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے بھی ذرا سنت موسوی پر عمل کرنا ہے، ورنہ وہ فرعون بنے تو آپ اس سے بڑے فرعون نہ بنے کہ وہ تھوڑی سی دے تو آپ اس سے بڑی گالی دیں، یہ نہیں، ورنہ پھر بات ہی کیا ہوگی۔ آپ بھی تو سنت موسوی پر عمل کریں، عصائے موسوی ہونے کے بعد بھی جو ہے نرم گفتگو کرتے ہیں، اسے دین کی دعوت دیتے ہیں، لیکن ہماری طبیعت کے اندر سے تو یہ سب چیزیں نکل گئی ہے۔ میں گنہگار ہوں اور بڑے مرتبے کی خواہش، میری توبہ اے خدایا میرے نفس کی بدی ہے۔ تو آدمی بڑے مرتبے کی خواہش رکھتا ہے لیکن وہ بڑا بننا نہیں چاہتا، بڑے کردار اختیار نہیں کرتا۔ تو امام حسن بصری کے حاسدین ان کے پیچھے لگ گئے، بازار جا رہے تھے، ایک عورت کو جو بڑی زبان دراز تھی، منہ چلانے والی تھی، بڑی بے باک تھی، امام حسن بصری کے پیچھے لگا دیا، فرمایا اور کہا کہ جب امام بازار میں آئیں گے نا، بازار میں خوب بھیڑ ہوگی، مجمع کثیر ہوگا، تو چلانا او ریاکار، او ریاکار۔ کس کو؟ مولا علی کے خلیفہ کو، مولا علی کے مرید کو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی زوجہ مقدسہ مطہرہ ام المومنین ام سلمہ سلام اللہ علیہا کا جس نے دودھ پیا ہے وہ حضرت امام حسن بصری، خیر التابعین سید التابعین کے القابات جن کے لیے ہے، وہ امام حسن بصری جن کے لیے مولا مشکل کشا فرماتے تھے بصرے کے سارے ممبر اٹھا دو، کسی کو خطاب کا حق نہیں ہے، اگر بصرے میں کوئی خطاب کر سکتا ہے تو وہ حسن بصری ہے۔ یہ امام حسن بصری رضی اللہ تبارک و تعالی، اور ان کے پیچھے لگا دیا، وہ چلا جا ریاکار ریاکار، وہ پلٹ کر کے پھر دیکھیں گے تجھے ڈانٹیں گے پیٹیں گے، پھر دیکھیں گے کیسا مزہ آتا ہے۔ جب اس نے چلایا نا او ریاکار، او حسن بصری ریاکار، اس کے قریب جا کر کہتے ہیں بیٹا اللہ تجھے جزا دے، میرا اصلی نام لوگ بھول گئے تھے، آج تو نے یاد دلا دیا، میرا اصلی نام لوگ بھول گئے تھے، آج تو نے یاد دلا دیا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، اور ہمارا حال یہ ہے
کہ اگر ہم واقعی ریاکار بھی ہیں، اگر کوئی ریاکار کہے تو ماتھے پہ شکن آ رہے. یہ دکھاوے کی عاجزی چھوڑیے، یہ دکھاوے کی پرہیزگاری چھوڑیے، یہ دکھاوے کا تقوی چھوڑیے، ذرا کچھ حقائق کی طرف بھی آئیے. اس لیے کہ دکھاوا کس کو کریں گے؟ یہ دیکھنے والوں کو، لیکن حقیقت میں تو وہ دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہ ہمارے دلوں پر ہے. اس لیے بندہ سوچتا ہے کہ میں گنہگار، میں سیاکار، میں بدکار. چلے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، سوچنا بھی چاہیے. بلکہ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ سب سے بڑا گنہگار میں ہوں، لیکن دل میں سوچنا چاہیے، واقعی سوچنا چاہیے کہ میں سب سے بڑا پاپی ہوں. جو اپنے آپ کو گنہگار نہ سمجھے اس سے بڑا کون گنہگار. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، یہ سوچ کر دعا چھوڑ دینا کہ میں گنہگار نہیں. شیطان سے بڑا کوئی گنہگار؟ شیطان سے بڑا کوئی گنہگار؟ شیطان بھی دعا کیا تھا تو اللہ نے اس کی دعا بھی قبول کیا. جب اللہ نے کہا نا اخرج، نکل نکل یہاں سے، تو رجیم ہے، مردود ہے، تو رجیم ہے، مردود ہے. اس نے کہا ضرور جاتا ہوں، لیکن ایک عرضی ہے. اللہ کی بارگاہ میں عرضی لگانے کو تو دعا کہتے ہیں. جاتا ہوں مگر میری عرضی ہے. کہا کیا عرضی ہے؟ کہا مجھے مہلت دے، میں قیامت تک زندہ رہوں. جا عطا کیا. جو شیطان کو عطا کرے وہ آپ کو نہیں دے گا. جو محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کو نہیں دے گا. کہ یہ سوچ کر کے میری دعا کیا قبول ہوگی؟ ارے آپ کیجئے دعا، کرو تو صحیح، اور پھر سوچو. آئیے دوسرے نمبر کا گنڈا جس کو فرعون کہتے ہیں. یہ فرعون کون ہے؟ یہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف برائی پھیلانے والا، موسیٰ علیہ السلام کو دھمکیاں دینے والا، موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پلان بنانے والا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اذیت پہنچانے والا. اس کو اتنی عزتیں کیسے تھی؟ اتنی عزتیں کیسے تھی؟ اس کے سر میں کبھی درد بھی نہیں ہوتا تھا، کبھی بیمار بھی نہیں پڑتا تھا. پیسے کی فراوانی، دولت کی فراوانی، ظاہری عزت کی فراوانی. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ دن کو کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، دن کو کہتا تھا میں خدا ہوں، اور رات کو گڑ گڑاتا تھا اللہ مجھے عزت دے، اللہ مجھے دولت دے، اللہ مجھے جاؤ حشم دے. دن کو خدا کہتا تھا اور رات کو گڑ گڑاتا تھا بندہ بن کر کے. تو فرعون ہو کر بھی خدا سے مانگتا تھا، لیکن گڑ گڑاتا تھا اللہ کی بارگاہ میں. اسی لیے اللہ نے، چونکہ تھا تو کافر لیکن مانگتا تھا خدا سے، تو اللہ نے اس کو دنیا میں عطا کیا. کیونکہ اللہ دنیا میں کافروں کو دیتا ہے، آخرت میں اگرچہ ان کو نہیں ملے گا لیکن دنیا میں دیتا ہے. اب مجھے بتاؤ، جب فرعون کی دعا اللہ سنتا ہے تو میری اور آپ کی دعا نہیں سنے؟ یہ جو حدیث پاک میں پڑھ رہا ہوں نا، یہ امام اہل سنت کے والد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احسن الویاء سے پڑھ رہا ہوں، جس پر امام نے حاشیہ لکھا ہے. مجھے حیرت ہے کہ جب وہ فرعون کی دعا سنتا ہے، اور فرعون کی دعا صرف سنتا ہی نہیں بلکہ فرعون کی دعا قبول کرتا ہے. فرعون مشرک ہے، فرعون کافر ہے، فرعون ظالم و جابر ہے، لیکن خدا سے وہ پر امید ہو کر کے مانگ رہا ہے، یقین سے مانگ رہا ہے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہے، تو اللہ اس کو عطا کر دے. جاؤ حشم دے رہا ہے، زائد دنیا ہی میں صحیح عطا کیا جا رہا ہے. اب مجھے بتاؤ، جب ایسے ایسے پاپیوں کو دیتا ہے تو کیا مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کو وہ نہیں دے گا؟ کوئی مصطفیٰ جان رحمت کو وسیلہ بنا کر مانگے تو صحیح، اللہ والوں کو وسیلہ بنا کر مانگے تو صحیح. اس کا مطلب دماغ سے یہ کلیئر کر دو، ختم کر دو کہ میں گنہگار ہوں، میری دعا کیسے قبول ہو؟ دے گا، یقین سے مانگو. لیکن دعا کے کچھ آداب ہیں، سب تو نہیں پڑھتا لیکن کچھ آپ کو بتاتا ہوں. کہ پہلی چیز دعا مانگتے وقت اپنے گناہ بھول جایا کرو. بھول جاؤ ہم گنہگار ہیں، دعا کرتے وقت بھول جاؤ ہم گنہگار ہیں. کیونکہ جب اپنے گناہ یاد کرتے ہیں تو دعا کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، اور جب اس کی رحمت یاد کرتے ہیں تو پھر بڑی بڑی تمنائیں مچلنے لگتی ہے دل میں، اس لیے کہ تو کریم. اس لیے یہ کس نے کہا؟
حد سے سوا مانگ رہا ہوں. یہ کس نے کہا؟ حد سے سوا مانگ رہا ہوں. جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہا ہوں. جیسا ہے غنی ویسی. اور دیکھو اس کے یہاں مانگنے میں چھوٹی مانگو یا بڑی مانگو اس کو برا نہیں لگتا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے جوتے کے تسمے ٹوٹتے ہیں تو یہ میں اللہ سے مانگتا. اب کوئی بڑے مالدار کے گھر شادی کے دن جا کے کوئی کہے ذرا ایک ہڈی دے دے, تو وہ کہے گا میں ہی ملا تھا مذاق اڑانے کے لیے, مجھ سے ہڈی مانگ رہا ہے جبکہ میرے دسترخوان پہ ہزاروں لوگ کھا رہے ہیں. تو کہا اچھا ٹھیک ہے پورا کھانا اٹھا کے دے دے. تو کہا یہ بھی اس سے بھی بڑی کوئی مذاق تھی, ارے پورا کھانا اٹھا کے تجھے دوں گا تو اوروں کو کیا کھلاؤں گا. ایک شخص ایک بادشاہ کے پاس گیا, کہنے لگا ایک چونی دے دو. تو کہا کہ کم سے کم میری حیثیت تو دیکھی ہوتی, میں بادشاہ ہوں تو مجھ سے چونی مانگ رہا ہے. کہا اچھا پوری سلطنت دے دو. تو کہا اپنی حیثیت تو دیکھی ہوتی, اپنی ہے, لیکن میرے اللہ کے یہاں یہ نہیں ہے. چونی مانگ یا سلطنت مانگ وہ عطا کرتا, کمی نہیں. گڑ گڑاؤ مانگو. ہو دعا کے آداب میں سے آداب ایک ادب یہ ہے کہ دعا کرتے وقت اپنے گناہ بھول جاؤ, اس کے کرم پہ نگاہ رہے, اس کے کرم کو یاد کرو, عنایتوں کو یاد کرو. اور دوسری بڑی چیز کہ دل حاضر رہے دعا کرتے. یہاں تو حال یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. پوچھو یہ ربنا آتنا کیا ہے؟ کبھی سوچا بھی ربنا آتنا؟ جو دعا مانگو اور دعا میں دل حاضر نہ ہو وہ دعا رد ہے, بلکہ وہ دعا ہے ہی نہیں. کم سے کم بندہ جو مانگ رہا ہے وہ تو تجھے پتا ہو کہ تم مانگ کیا رہا ہے. یہ رٹو توتے والی دعائیں مقبول نہیں ہیں. جب تک دعا کا معنی نہیں سمجھے گا یہ دعا دل سے نکلے گی کیسے؟ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو دعا کا تعلق دل سے ہے, وہ دل سے نکلے. معنی ہی پتہ نہیں ہے, دل حاضر ہو, پھر عاجزی ہو, پھر گڑ گڑانا ہو, پھر رونے جیسی صورت ہو. رونا نہیں آتا تو رونے جیسی صورت ہو. اور کامیاب ہے وہ دعا جس میں کم سے کم ایک آنسو نکل جائے. منہ بگڑتا ہے اس کی پرواہ نہ کرو, چہرہ کیسا لگتا ہے اس کی پرواہ نہ کرو. ارے لوگوں کو کیا دکھانا ہے, یار دیکھ لے, بس اسی میں ہماری کامیابی ہے. میں کیسا لگوں گا؟ تو کیا دعا کرتے وقت آپ نے کوئی شوٹنگ کروانی ہے؟ میں کیسا لگوں گا؟ ارے کیسا بھی لگے گا, قدرت کو پیارا جائے. صالحین جیسی صورت بنا, آنکھوں میں آنسو لا, عاجزی کر, گڑ گڑا. اور پھر دعا میں تکرار بڑی مقبول ہے, یعنی ایک ہی بار کو بار بار ریپیٹ کرو. دے 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 کا کم سے کم 3 بار تو بول. پھر 5 تک بھی پہنچ, پھر 7 تک بھی پہنچ. اس لیے کہ اور جگہ تکرار کرو تو لوگ کہتے ہیں آگے بول, بور مت کر, لیکن یہاں تکرار کرو تو بڑی پسند آتی ہے. یہاں تکرار پسند آتی ہے کیونکہ تکرار میں عاجزی بڑھتی جاتی ہے. اور پھر دعا میں یہ 2 چیزیں خاص کیا کرو کہ 3 مرتبہ یوں کہا کرو, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. ارحم الراحمین کو پکارو, کہو یا اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے, کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک فرشتہ خاص اس کے لیے قدرت نے مقرر کر دیا ہے کہ جو 3 مرتبہ پکارے گا ارحم الراحمین, ارحم الراحمین, ارحم الراحمین, فرشتہ کہے گا 3 بار رحمان و رحیم کہنے والے اب مانگ. قدرت نے اپنے کرم سے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے, جو مانگے گا قدرت تجھے عطا کر دے گا. 5 مرتبہ ربنا کہہ لیا کرو, اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو 5 بار ربنا کہہ کر مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول ہی کرتا ہے. یہ آداب دعا ہے. اور پھر اس کے بعد کوشش یہ کیا کرو کہ جب دعا کرو تو اکیلے میں کرو. یہ خاص ہے. دعا کرو تو تنہائی میں کرو.
تنہائی کی دعا کا بڑا اثر ہے. اکیلے میں کرو اور پھر مجمع عام میں بھی کرو. اکیلے میں کرو، مجمع عام میں بھی کرو. مجمع عام میں اس لیے کرنے کے لیے کہا گیا کہ جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں ان میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے، تو ولی کی موجودگی میں کر. بھئی مزار پہ کیوں جاتے ہیں؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت ولیوں کے قریب ہے، محسنوں کے قریب ہے. تو اندر چلا گیا تو وہاں جا کے دعا کرتے ہو کہ ان کی برکت سے دعا قبول ہوگی. تو اوپر بیٹھا ہے تو وہاں بھی کرنا. اور پھر میں کہوں آپ کہیں تو کام نہیں بنتا. سید الانبیاء کہیں جس کے در سے ولایت بٹتی ہے، وہ کہتے ہیں جہاں 40 مومن جمع ہوں وہاں ایک ولی ضرور ہوتا ہے. اب یہاں تو 40 سے زیادہ ہے، 2-4 تو ہوں گے ہی، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اولیائی تحت قبائی، میرے ولی میری قبا کے نیچے چھپے ہوئے ہیں، ان کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا، یا وہی جانتا ہے جو دوسرے چھپے ہوئے ہیں. تو ولی کو پہچاننا آسان نہیں ہے. اچھا اب یہ سوچتے ہوں گے کہ یار چھوٹے سے مجمع میں تو پہچان ہی لیں گے، کیسے پہچانیں گے؟ یہی تو بڑا مسئلہ ہے کہ جن کو آپ سمجھتے ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں، اور جن کو نہیں سمجھتے وہ ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے، بکھرے ہوئے بال ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، حالت یہ ہے کہ محفل میں آئے تو بھگائے جائیں، بیمار پڑ جائے تو کوئی عیادت کرنے والا نہ رہے، مر جائے تو کوئی جنازے میں شرکت کرنے والا نہ رہے. اور پھر شان یہ ہے کہ کسی بات پہ قسم اٹھا لیں تو قدرت ان کی قسم کو پورا فرما دیتی. اب یہ حدیث سنی تو ہر آگل پاگل کو پکڑ کر بیٹھ گئے کہ یہی ولی ہے. اور پھر کہنے لگے یار جو اچھے لباس میں وہ ولی تو ہو نہیں سکتے. اگر اچھے لباس پہننے والا ولی نہیں ہو سکتا تو شیخ عبد القادر جیلانی میرے مرشد غوث پاک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں تو ہر دن نیا لباس ہے. اور پتہ چلا کہ اب آپ اس چکر میں پڑے نہیں. حضور نے کہہ دیا 40 میں ایک ولی ہوتا ہے. سوچو نا یار 40 ہے تو کوئی نہ کوئی تو ہوگا. ہمیں تو کیا کرنا، آم کھانا ہے، پیڑ تھوڑی گرنا ہے. ہوگا جو کہیں بھی بیٹھا ہوگا، کونے میں بیٹھا ہوگا، بیچ میں بیٹھا ہوگا، آگے بیٹھا ہوگا، پیچھے بیٹھا ہوگا، کھڑا ہوگا، کچھ بھی ہوگا. ہم نے نہیں تو دعا قبول ہونی چاہیے، بس فیض ملنا چاہیے. ہمیں کیا آم پیڑ گرنے سے مطلب، ہمیں صرف آم کھانا ہے. اور حضور نے کہہ دیا تو بات ہے. اور جتنا بڑا مجمع ہے پھر دعا اتنی زیادہ پر اثر ہے، اس لیے کہ جتنے زیادہ ہوں گے اتنی زیادہ مقبول. اسی لیے اجتماعی دعا رکھی جاتی ہے اکثر، اجتماعی دعا. اور آپ سوچیں گے کہ 40 میں ایک ولی کیسے ہوتا ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ والے ایسے مجمع میں پہنچ جاتے ہیں اس مجمع کی قبولیت کی ضمانت بن کر کہ وہاں لوگوں کی بگڑی بن جائے. اسی لیے تو کہا گیا نا جہاں دینی محفل منعقد ہو وہاں جایا کرو، وہاں پہنچا کرو دینی محفل میں. کہ ایک دینی محفل میں پہنچنا جو ہے وہ 70 گناہوں کی محفل کا کفارہ بن جاتا ہے. ایک دینی محفل میں پہنچنا 70 گناہوں کی محفل کا کفارہ بن جاتا ہے. تو اس لیے تنہائی میں دعا کیا کرو، پھر اس کے بعد مجمع عام میں دعا کیا کرو. پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ دعا کرو تو ایسے مت کہا کرو اللہ تو چاہے تو قبول کر، تو چاہے تو رد کر. کا یہ رد ہی ہے، یہ رد ہی ہے. اس یقین سے کرو کہ اس نے وعدہ کیا ہے ادعونی استجیب لکم، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. تو اس نے وعدہ کیا ان اللہ لا یخلف المیعاد، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو اس یقین سے کرو کہ اللہ تو نے وعدہ کیا ہے. میرے مانگنے کی ہوشیاری نہیں ہے، میری دیر ہوشیاری نہیں ہے، میرا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو نے وعدہ کیا ہے تو تو اپنے کرم سے قبول کرے گا، اور وہ قبول ہی کرے گا. اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے فیصلہ کرتا ہوں. پھر جب دعا کرو تو دعا کرنے کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ دعا کرنے سے پہلے کچھ نیک عمل کرو. مثال کے طور پہ دعا کرنے سے پہلے چپکے سے صدقہ دو، خاموشی سے صدقہ دو، ہو سکے تو 2 رکعت نفل پڑھو،
قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھو، دو زانوں بیٹھو، پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، پھر حضور پہ درود پڑھو، پھر اپنے گناہوں سے توبہ کرو، پھر اللہ کی بارگاہ میں مانگو۔ پھر کہا اس کی رحمت کو محدود مت کرو، اس کی رحمت کو محدود مت کرو۔ یہ مت کہو اللہ مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، بلکہ یہ کہو ہمیں یہ دے، ہمیں یہ دے، ہمیں یہ دے۔ دیکھو حدیث حضور نے جو دعائیں کی ہے، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، عطا کر ہمیں، فی الدنیا حسنہ، اچھی دنیا، وفی الآخرت حسنہ، اچھی آخرت عطا کر، وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب سے محفوظ فرما۔ یعنی سب کو ملاؤ۔ اب سب کو ملانے سے فائدہ کیا؟ میں دعا کر رہا تھا مجھے دے، نعمت کا مستحق نہ تھا، لیکن کہا ہمیں دے، پوری امت کو ملایا تو پوری امت میں کوئی تو مستحق تھا، تو میں مستحق نہ تھا، وہ مستحق تھا۔ میں اپنے لیے مانگ رہا تھا، ممکن ہے مستحق نہ تھا، نہ ملتا، لیکن اب وہ پوری امت کو ملایا تو امت میں کوئی نہ کوئی تو مستحق ہوگا۔ اب وہ مستحق کو ملے گا تو میں تھوڑی محروم رہوں گا، کیونکہ میں نے سب کے لیے مانگا ہے، تو اس کے صدقے میں میری بھی بگڑی بن جائے گی۔ اس لیے سب کو شامل کیا کرو۔ اور پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم سے کہا، اے موسیٰ، میرے موسیٰ، ایسی زبان سے دعا کر جس سے تو نے گناہ نہ کیا ہو۔ اے موسیٰ، ایسی زبان سے دعا کر جس سے تو نے گناہ نہ کیا ہو، وہ دعا قبول ہے۔ اللہ کے کلیم نے عرض کی، مولا ایسی زبان کہاں سے لاؤں؟ حالانکہ یہ تو تواضع اور عاجزی ہے، ورنہ اللہ کا نبی تو معصوم ہے، اللہ کا نبی تو معصوم ہے۔ عرض کی ایسی زبان کہاں سے لاؤں؟ اللہ نے فرمایا کسی بندے سے اپنے لیے دعا کروا، اس لیے کہ اس زبان سے تو نے گناہ نہیں کیا۔ حالانکہ نبی تو بے گناہ ہے، لیکن ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے، آپ نے میری زبان سے گناہ نہیں کیا، میں نے آپ کی زبان سے گناہ نہیں کیا، تو میری زبان آپ کے لیے دعا کرے گی تو قبول ہوگی، اور آپ کی زبان میرے لیے دعا کرے گی تو قبول ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں، جب کوئی مومن کسی مومن کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے، اچھا یہاں تو سامنے دعا کرتے، پیٹھ پیچھے تو غیبت ہی کرنی ہے، برائی کرنی ہے، ایک دوسرے کی قبر ہی کھودنی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، جب کوئی مومن کسی مومن کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ایسی ہے جیسے عرفات میں حاجی کی دعا ہوتی ہے، اور وہ قبول ہی ہوتی ہے۔ اب پتہ چلا، دوسری حدیث پاک میں آتا ہے، جب تم کسی مومن کے لیے دعا کرتے ہو، مثال کے طور پہ اللہ فلاں کو روزی عطا فرما، تو فرشتہ کہتے ہیں اللہ کے بندے تو نے اس کے لیے روزی مانگی، اللہ تجھے پہلے دے گا، بعد میں اس کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کرو، اللہ اس کو مصیبت سے بچا، اللہ اس کو رحمتیں عطا فرما۔ اور دعا میں اول بھی درود، آخر بھی درود، اس لیے کہ مولانا امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا کا شہپر ہے درود۔ شہپر پرندے میں جو اس کے بازو ہوتے ہیں نا، کئی پر ہوتے ہیں، شہ پر اس کو کہتے ہیں جو بڑا پر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پرندہ اوپر اڑتا ہے، اس کو شہ پر کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں دعا کا شہ پر درود ہے، وہی دعا اوپر جاتی ہے جو درود کے پر کے ساتھ ہوتی ہے۔ جس دعا میں درود نہیں ہوتا، پھر وہ دعا فاروق اعظم کہتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی معلق رہتی ہے، جس میں درود نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اول درود مقبول، بعد میں درود مقبول۔ اللہ کی شان سے بعید ہے کہ وہ پہلا قبول کرے، آخری قبول کرے، بیچ کا چھوڑ دے۔ پہلا قبول کرے گا، آخری قبول کرے گا، تو بیچ کا بھی قبول ہی کرے گا۔ تو درود پڑھ کے دعا کیا کرو، اور پھر جب دعا کرو پیٹ میں بھی حلال ہو، جسم پر بھی حلال ہو، اس کا خیال کرو۔ اور جہاں بیٹھ کر دعا کر رہے ہو زمین پاک ہو۔ اللہ والوں کے آستانے کے قریب بھی دعائیں قبول ہوتی ہے، اللہ والوں کے آستانے کے قریب بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کچھ ایسے موقع ہیں کہ ایسی گھڑیوں میں دعا رد نہیں ہوتی۔ شب جمعہ میں دعا رد نہیں ہوتی، جمعہ کی شب میں دعا رد نہیں ہوتی، جمعہ کے دن بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور جمعہ کے دن دو ٹائم ایسے ہیں
جو دعا کے لیے بڑے اکسیر ہے، بہت مؤثر ہے، 2 ٹائم۔ ایک وہ جب امام خطبہ دینے کے لیے منبر پہ جا رہا ہوتا ہے، اس وقت دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ اور دوسرا جو جمعہ کی آخری گھڑی آتی ہے، جمعہ کی جو لاسٹ گھڑی آتی ہے، اختتامی گھڑی، یعنی غروب آفتاب کے وقت، مغرب سے کچھ پہلے غروب آفتاب کے وقت، وہ دعا کے لیے بہت مؤثر وقت ہے، بہت قبول ہوتی ہے دعا۔ پھر اذان کے بعد سے لے کے 5 وقت، اذان کے بعد سے لے کر جماعت کھڑی ہونے تک، شیخ ابو طالب مکی قوت القلوب میں لکھتے ہیں اذان اور جماعت کے درمیان دعا کی قبولیت ایسے ہے جیسے شب قدر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد نماز کے بعد جو فرض نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی رد نہیں ہوتی، وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ دونوں خطبے کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی رد نہیں ہوتی، وہ قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح بقرعید کی شب یعنی عید الاضحیٰ کی شب میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ پوری رات دعا قبول ہوتی ہے۔ رجب کی پہلی شب میں پوری رات دعا قبول ہوتی ہے۔ شب عید الفطر میں پوری رات دعا قبول ہوتی ہے۔ شب قدر میں جو 27ویں شب عام طور پہ ہوتی ہے پوری رات دعا قبول ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں چاند دکھنے سے لے کے جو ہے وہ چاند شوال کا نظر آنے تک، یا جو ہے وہ اختتامی روزے کا آخری روزے کا سورج غروب ہونے تک، ہر سیکنڈ، ہر پل، ہر ساعت دعا قبول ہوتی ہے۔ وہاں اس پورے مہینے میں کبھی دعا رد نہیں ہوتی۔ پورا مہینہ گویا کہ سیزن ہے مانگنے کا، کتنا مانگنا ہے مانگو، مانگتے مانگتے تھکو گے، دیتے دیتے کبھی نہیں تھکتا۔ کیا شان ہے میرے مولا کی۔ تو شب عید الفطر، رمضان شریف کا پورا مہینہ، پھر اسی طرح سے شب برات، پھر اسی طرح سے جب کسی کا انتقال ہو، جب کسی کی روح نکلتی ہو تو وہاں بھی رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں۔ تو وہاں زبان سے کوئی ایسا کلمہ مت نکالو، اس لیے کہ وہاں جو بھی باتیں ہوتی ہیں فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں۔ تو روح نکلتے وقت کا معاملہ بھی بڑا جو ہے وہ قبولیت دعا کا ہوتا ہے جب کسی کے، اور خاص طور پہ روح نکلنے کے بعد جب کسی مومن کی آنکھیں بند ہوتی ہے اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح بارش برستی ہے تو بھی دعا قبول ہوتی ہے، دعا مستجاب ہوتی ہے۔ دیکھو دعا تو ہر وقت قبول ہوتی ہے، یہاں جو قبول ہونے سے مراد ہے وہ یہ ہے کہ دعا کا اثر جلدی ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح جب مرغ بانگ دیتا ہے، اذان دیتا ہے، اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ مرغ اذان اس وقت دیتا ہے جب وہ رحمت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے، جب وہ رحمت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ رسول اللہ کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں۔ ارے یار، جس مرغے کو تو 200-500 روپے میں خرید کر کے کھاتا ہے وہ رحمت کے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے، جسے مولوی دیکھ نہیں پاتا اسے وہ مرغا دیکھ لیتا ہے۔ آپ غور کریں، یہ بیچارہ زندگی بھر یہی تقریر کرتا رہتا ہے کہ انہیں تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، دیوار کے پیچھے کی خبر۔ او تیری 2 ٹانگ کا مرغا دیکھ رہا ہے، رات دن وہ دیکھ رہا ہے اور اذان پڑھ رہا ہے، اور اس وقت دعائیں قبول ہو رہی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ لوگ یہ حدیث نہیں پڑھتے۔ یہ حدیثیں لوگوں کی نظر میں آپ سوچتے ہیں کہ یار ان کی بات کیوں آ گئی؟ ان کی بات اس لیے آ گئی کہ آپ کا عقیدہ محفوظ ہونا چاہیے، ورنہ پھر ان باتوں کا فائدہ کیا ہے؟ ہمارا مقصد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی وفا کے ساتھ جیو، اسی کا نام ایمان ہے۔ ورنہ اگر ان کے ساتھ وفا نہیں ہے تو پھر کوئی دعا بھی اثر والی نہیں ہے، پھر کوئی عبادت بھی اثر والی نہیں ہے۔ اصل مقصد دنیا میں آنے کا مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ وفا ہے۔ حضرت بیدم شاہ وارسی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کیوں آئے؟ وہ کہتے ہیں عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں پھرتی ہے، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ بلائے لوں تیری اے جذبے شوق صلی اللہ کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول۔ اور عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ تو یاد رکھیے، جب مرغا اذان دے، بارش ہو تب دعا کرو، مرغ اذان دے، بانگ دے، تب بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ گور، بس اب بات ختم کرتا ہوں، ٹائم ہو گیا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں بڑی رقت آتی ہے، کبھی کبھی دیکھنا ایسا اتفاق ہوتا ہے، دل
زیادہ عبادت کو چاہتا ہے، دل کبھی رونے کو کرتا ہے، آنکھ میں آنسو آنے لگتے ہیں، یعنی دل نرم ہو جاتا ہے. تو حدیث پاک میں آتا ہے جس وقت دل نرم پڑ جائے اس وقت دعا کرنے کو غنیمت جانو، کہ اس وقت جو دعا کی جاتی وہ فوراً قبول ہوتی. آپ سے گزارش ہے، اور بھی عنوان بہت باقی ہے ابھی، لیکن اس عنوان کو ہم مزید آگے نہیں بڑھائیں گے کیونکہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا. ترغیب دلانا تھا دعا کر، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی چیز کافی ہے ایک مومن کے لیے کہ وہ دعا کرنے پر اس کو ابھارنے کے لیے کافی ہے. ہر وقت دعا کرتے رہو. مسافر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، مسافر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اسی طرح بیمار کی دعا رد نہیں ہوتی. بیماروں سے دعا کراؤ، مسافروں سے دعا کراؤ، ماں باپ سے دعا کراؤ. فاروق اعظم مدینہ منورہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہتے تھے میرے لیے دعا کر. اچھا آج ایک فیشن بن گیا ہے دعا میں یاد رکھنا، تو سامنے والا کہتا ہے انشاءاللہ، نہ وہ کبھی اپنے لیے کرتا ہے نہ اس کے لیے کرتا ہے، الا ماشاءاللہ، ہے نا، یہی ہوتا ہے. ایسا نہیں، جب بھی آپ سے کوئی دعا کی گزارش کرے آپ فوراً وہیں اس کے لیے دعا. اور دعا کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں، ہوشیاری کرو تھوڑا سا، کہ جب دعا کرو تو اپنے آپ کو شامل کر لیا کرو. کیسے؟ اللہ آپ کی میری ہر مراد پوری فرمائے، اللہ میری آپ کی ہم سب کی مرادیں پوری فرمائے. تو اس کے لیے بھی دعا ہوگی، اپنا بھی کام ہو گیا، تو اس کے صدقے میں اپنی بھی بگڑی بن گئی. انشاءاللہ کہہ کے انشاءاللہ کہو، انشاءاللہ کہہ کے پھر آگے کے لیے مت وہیں دعا کر دو، فوراً دعا کر دو. اور یار دعا کرنے سے بگڑتا کیا ہے؟ اگر کسی کا کام بنتا ہے اپنے زبان ہلانے سے، اور بالکل دعا قبول ہونے. اور ایک بات یہ تنبیہ کے طور پہ یاد رکھنا، جب دعا کا اثر قبول ظاہر ہو نا، کہ دعا قبول ہو جائے، جب دعا قبول ہو جائے تو جب کوئی کہتا ہے نا ماشاءاللہ آپ کی دعا سے بیٹا ہو گیا، تو آدمی اندر پھولتا ہے، دیکھا میری دعا سے ہو گیا. نہیں، یہ مشرکوں کی علامت ہے، یہ مشرکوں کی علامت. اللہ قرآن میں کہتا ہے جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو دعا کرتے ہیں، اور جب دعا قبول ہو جاتی ہے تو اس کو اپنی ہوشیاری سمجھتے ہیں، اس کو اپنا عمل سمجھتے ہیں. بلکہ جب دعا قبول ہو جائے تو یہ کہو کہ میں تو اس قابل نہ تھا، کریم نے کرم کیا کہ اس نے قبول کر لیا، اس نے اس کا کرم، اس نے قبول کر لیا. اپنا عمل مت سمجھو، اپنی ہوشیاری مت سمجھو، اپنا تقوی مت سمجھو، اپنی پرہیزگاری مت سمجھو، اس کا کرم. ارے وہ رد کرنے پر آئے تو بڑے بڑے متقیوں کی رد کر دے، اور اگر وہ قبول کرنے پر آئے تو پھر فرعون کی بھی قبول کر رہا ہے نا. آپ نے بھی سنا فرعون کی بھی سن رہا ہے وہ. اس لیے یاد رکھنا دعا کی قبولیت کو اپنا عمل مت سمجھنا، اپنی ہوشیاری مت سمجھنا، اپنا تقوی مت سمجھنا، اس کا کرم اور خالص اس کا کرم. یہاں تو حالت یہ ہے کہ اگر دعاؤں سے بچے بھی پیدا ہو جائیں تو بھی مائک پہ کھڑا کرتے ہیں کہ ذرا بتاؤ کہ کتنے بچے ہماری دعا سے پیدا ہو، کتنوں کو رشتہ ہماری دعا سے ملا. یہ انسان کہتا ہے آپ کو کیا حق ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اس نے کرم کیا ہے تو بگڑی بنی ہے؟ اگر وہ کرم نہ کرتا تو کوئی اس پہ جبر تھا. اس لیے خبردار خبردار. اور پھر دعائیں کراتے رہو. فاروق اعظم چھوٹے چھوٹے بچوں سے دعا کر، بوڑھی عورتوں سے دعا کراؤ، بوڑھوں سے دعا لو، اس لیے کہ جو کام ہزاروں سال کی محنتوں سے نہیں ہوتا وہ کام دعاؤں کی برکت سے ہو جاتا. کثرت سے دعا کرو، کثرت سے دعائیں لو، اور حتی الامکان بد دعا لینے سے بچو، اس لیے کہ دعائیں بھی قبول ہے، بد دعائیں بھی قبول ہے. یاد رکھنا زندگی میں ہمیشہ دعا لینے کا کام کرنا، کبھی بد دعا لینے کا کام نہیں کرنا. اس لیے کہ دعائیں بگڑی بنا دیتی ہے اور بد دعائیں بنی باتوں کو بگاڑ دیتی ہے. اور کثرت سے دعا کرو، خاص طور پہ نماز کے بعد، راتوں کی تنہائیوں میں. مغرب بعد بھی دعا جلدی قبول ہوتی، فجر سے پہلے تہجد کے وقت بھی دعا جلدی قبول ہوتی. اللہ تعالی ہم سب کو دعا کرنے والا بنائے، اور اللہ ہم سب کو مستجاب الدعوات بنائے، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کریں. اور جب بھی دعا کریں اپنی دعا میں اس کو ضرور شامل کریں کہ اللہ پوری امت کی مغفرت فرما. کیا کہیں گے؟ اللہ پوری امت کی مغفرت فرما. یہ جملہ کہنے سے، اتنا کہنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے پتہ ہے؟ کہ حضور کی امت پہلے دن سے لے کے آخری دن تک جتنی ہے،
اللہ سب کی تعداد کے برابر آپ کو نیکی عطا فرمائے. کتنی بڑی بات ہے. اور پھر یہ دعا کرو اللہ پوری امت کا بھلا فرما، پوری امت کو خیر عطا فرما، یعنی اپنی دعاؤں کے اندر پوری امت کو شامل کریں، اپنی مرادیں بھی مانگے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دعائیں کرنے والا بنائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. اور جب دعا مانگو تو یہ دعا بھی خاص مانگا کرو کہ اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ہماری نسلوں کو ایمان نصیب فرما، ایمان و سنت پر استقامت عطا فرما، اہل سنت کے سچے مسلک پر ہمیں استقامت عطا فرما. اللہ سے دعا ہے کہ درمیان گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.